الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم ثم صلی فی المسجد ظاہرا رواہ احمد والترمذی۔ گزشتہ چند دنوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی تھی، جن میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی اور اس کا خلاصہ کہ پوری امت میں سب سے اعلیٰ مقام، افضل ترین شخصیت امت میں سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد پھر مقام و مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت میں افضل ترین، یعنی دوسرے نمبر پر افضل ترین جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ کچھ احادیث اس سلسلے میں بیان کی جائیں گی۔ یہ جو حدیث تلاوت کی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت، قوت اور غلبہ عطا فرما ابو جہل بن ہشام یا عمر بن الخطاب کے ذریعے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شروع میں نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی، تو ابتدا میں بہت چند لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور کفار نے، مشرکین مکہ نے سخت ترین مخالفت شروع کر دی تھی، چونکہ اہل مکہ بت پرستی کا شکار تھے، اور ایک زمانے سے آباء و اجداد کے، ان کے آباء و اجداد بت پرستی میں مبتلا رہے تھے، حالانکہ وہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بھی سمجھتے تھے۔ کئی باتیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع، جیسے بیت اللہ شریف کا احترام کرنا، طواف کرنا، حج اور عمرہ کرنا، اپنے زمانے جاہلیت کے حساب سے وہ کرتے تھے، اور حج اور عمرے کے لیے آنے والوں کا جو ہے وہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کو پانی پلانا اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے تھے، اور اسی طرح حرم کے اندر اپنے جو ہے وہ جانی دشمن کا بھی انتقام نہیں لیتے تھے، حرم کا احترام کرتے تھے۔ تو بہت ساری باتیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی موجود تھی، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، لیکن بت پرستی ان میں پھیل گئی تھی، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی 360 بت پڑے ہوئے تھے، اور اپنی مختلف حاجتوں کے لیے بتوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ماحول میں جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا حکم دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کہو کہ صرف اللہ، ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات انہیں بڑی عجیب لگی۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک مجلس میں ان کے بڑے بڑے سردار بیٹھے، آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ یہ کیا دعوت دے رہے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام کی اس توحید کی دعوت کے جواب میں انہوں نے کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس ایک معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ہمارے ماننے والی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کہ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے۔
تو اس لیے وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے اور جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کے بھی دشمن ہو جاتے تھے۔ ابتدا میں نبی علیہ السلام جو مسلمان ہو جاتا اس کے اسلام کو بھی پوشیدہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر اس کے لیے وقف تھا، وہاں دین کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ تقریباً کافی عرصے تک جاری رہا۔ یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، یہ غالباً نبوت کا 5واں سال تھا، اور ابھی تک صرف کم و بیش کوئی تقریباً 40 آدمی مسلمان ہوئے تھے، تھوڑی سی جماعت تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک رات اللہ سے سوال کیا، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام اور بعمر ابن الخطاب، کہ اے پروردگار اسلام کو عزت اور قوت اور غلبہ عطا فرما ابو جہل ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے۔ نبی علیہ السلام نے 2 نام پیش کیے۔ ابو جہل کا نام عامر تھا، عامر ابن ہشام۔ عامر ابن ہشام، ابو جہل تو اس کا لقب تھا، بعد میں چونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں جہالت کا مظاہرہ کیا، تو اس لیے ابو جہل یعنی جہالت والا۔ تو اس کا اپنا نام عمر تھا، عامر ابن ہشام، اور حضرت عمر کا نام عمر ابن الخطاب۔ عمر ابو جہل جو تھا یہ تو سردار تھا، مکہ کا سردار تھا، کیونکہ قبائلی رواج تھے، وہاں سردار ہوتے تھے۔ تو اگر یہ اسلام لے آتا تو جب قبیلے کا بڑا مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر سارا قبیلہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی نبی علیہ السلام نے دعا میں اس کا نام پیش کیا۔ اور دوسرے عمر ابن الخطاب تھے، یہ کوئی سردار تو نہیں تھے، عرب کے نوجوان تھے، لیکن بہت بہادر اور نڈر تھے، بہت جری تھے، حوصلناک تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی نظر انتخاب ان پر پڑی کہ اگر ابو جہل نہیں تو پھر یہ صحیح، یہ بھی اگر مسلمان ہو جائے تو اسلام کو زور اور قوت ملے گی، غلبہ ملے گا۔ جب یہ دعا نبی علیہ السلام نے کی تو حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ فَأَصْبَحَ عُمَرُ، جب صبح ہوئی، رات کے وقت دعا کی نبی علیہ السلام نے، جب صبح ہوئی تو فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، فاسلم، اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہ ایسے ہی نہیں آئے اسلام کا، اس کا بڑا عجیب واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپس میں میٹنگ کی، مشاورت کی کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ دعوت پھیلا رہے ہیں اور لوگ جو ہے آہستہ آہستہ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ خدا نہ خواستہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دے، مار دے، یہ کسے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے کوئی آگے نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ عرب قبائل جو ہے وہ اپنے قبیلے پر بڑی غیرت کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا قبیلہ بنو ہاشم بڑا ایک معزز قبیلہ تھا، اگرچہ اس میں ابو طالب وغیرہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن لوگ ان کا خوف کھاتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کی حمایت یافتہ تھے، نبی علیہ السلام کی پشت پناہی کرتے تھے۔ تو اسی لیے باقی قبائل جو ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہو جائے گی، تو اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں یہ کام کرتا ہوں، چونکہ نوجوان بھی تھے، بہادر بھی تھے، جری بھی تھے، تو باقی مشرکین خوش ہو گئے کہ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ چنانچہ اگلے دن جو ہے یہ تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہوئے۔ اتفاقاً راستے میں ایک آدمی ملا، تو اس نے کہا عمر تلوار ہاتھ میں لیے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بس آج نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی مسلمان تھا، اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تم نبی علیہ السلام کے پیچھے جا رہے ہو، تمہارے بہن اور بینوئی بھی یہ دین قبول کر چکے ہیں،
اس نے کہا اچھا، اسے تو پتہ نہیں تھا، اور اور زیادہ غصے میں آ گیا، اچھا میرے گھر میں بھی یہ دعوت آ گئی ہے۔ سیدھا بہن کے گھر چلے گئے۔ ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام زید ابن سعید تھا، غالباً 10 مبشرہ میں سے تھے۔ جب بہن کے گھر پہنچے وہاں دروازہ بند تھا۔ اس وقت ایک دوسرے صحابی ان کو قرآن کی آیات سکھا رہے تھے جو نازل ہو چکی تھی۔ جب حضرت عمر کی آواز سنی تو انہوں نے اس قاری صاحب کو چھپا لیا کہ اب کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ دروازہ کھولا، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا ہم کیا پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمان تھوڑے تھے تو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنے دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آواز سنی تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر خواہ کرتے ہو تو ہم یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے اور ہم مسلمان ہو چکے۔ اچھا تو مسلمان ہو چکے ہو۔ ہاتھا پائی کی، بہنوئی کو مارا، بہن سامنے آئی اس کو بھی تھپڑ مارا تو ان کی جو ہے بہن کا تھوڑا سا خون نکل آیا۔ اس نے غیرت ایمانی میں آ کر کہا کہ عمر اگر تم جو کچھ بھی کرتے چاہے ہمیں مار ڈالو، ہم اس دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنی ضد کی پکی ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تھوڑا نرم ہوا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ پڑھ کیا رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ کہ نہیں تم پلیت ہو، نجس ہو، مشرک نجس ہوتا ہے، تم پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اگر تم نے پڑھنا ہے تو جاؤ پہلے غسل کرو، صاف کپڑے پہنو۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ باتیں ڈال رہا تھا، مائل ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا۔ نہایا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور پڑھا ہوا تھا۔ جب دیکھا قرآن کی زبان سمجھتا تھا تو بہت قرآن کا اس پر اثر ہوا۔ اس نے کہا اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ وہ بہن اور بہنوئی بڑے خوش ہوئے اور ان کی یہ باتیں سن کر وہ جو صحابی غالباً خبیب تھے یا کوئی اور تھے وہ بھی خوشی سے نکل آیا اور انہوں نے بشارت دی کہ یہ تو ابھی کل رات نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، لگتا ہے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ بہرحال پھر وہاں سے سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس گئے جو حضرت ارقم کے گھر میں نبی علیہ السلام اور کچھ صحابہ موجود تھے۔ اس سے 1-2 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ اب ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، وہ گھبرا گئے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تلوار بھی ہاتھ میں تھی۔ حضرت حمزہ نے کہا جی یہ تو عمر آ رہے ہیں، کہیں کوئی نقصان کی بات نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھول دو دروازہ، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی تلوار انہی کے گلے پڑے گی۔ اب نبی علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، انہیں فراست تھی کہ یہ اچھی نیت سے ہی آئے ہوں گے، انشاءاللہ اس کا برا نہیں ہوگا۔ جب وہ دروازہ کھولا نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے کہ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ صحابہ اتنے خوش ہوئے، نعرہ بلند کیا، خوشی سے پہاڑ گونج اٹھے۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ 5 نمازیں اس وقت ابھی نہیں تھی لیکن 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جاتے ہیں حرم شریف میں نماز پڑھتے، نہیں ابھی ایسا وقت نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ابھی ہم فی الحال ادھر ہی عبادت کریں گے۔ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں دیکھتا ہوں کون کافر میرے سامنے آتا ہے۔ بہادر تھے، نہ ڈر تھے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور صحابہ جو مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ گئے اور کھلے عام جو ہے حرم شریف میں مسجد حرام میں نماز پڑھی، عبادت کی۔ کفار ڈر کے مارے سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فاروق کا لقب عطا کیا کہ واقعی تم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہو، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، واضح کر دیا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس جب سے مسلمان ہوئی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے جانثار اور فدائی بن گئے اور ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ 2 نام گھومتے رہے، ایک ابو بکر دوسرا عمر۔
جا بجا جہاں جہاں نبی علیہ السلام جاتے ابو بکر عمر ان کے ساتھ ہوتے۔ بہترین نبی علیہ السلام کئی مقامات پر مشورے دیے، ایسے مشورے دیے کہ ابھی تک اس کے بارے میں قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر نے ایک رائے ظاہر کی، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، مجھے ابھی کوئی اس بارے میں حکم نہیں آیا، لیکن جو حضرت عمر کی رائے تھی اسی کے مطابق قرآن نازل ہو گیا۔ بہت سارے ایسی قرآن کی آیتیں ہیں جنہیں حضرت عمر کی موافقات کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے پھر بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت اور قوت اور غلبہ عطا فرما ابو جہل ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے۔ فاصبح عمر، حضرت عمر نے جب صبح کی، فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فاسلم، مسلمان ہو گئے، ثم صلی فی المسجد ظاہرا، پھر نبی علیہ السلام نے مسجد حرام میں کھلے عام نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو انشاءاللہ کچھ اور حدیثیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت میں بیان کی جائیں گی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مقام و مرتبے کے قائل تھے کہ حضرت عمر کو اللہ پاک نے کیسی شان عطا کی ہے، اور تمام صحابہ کے اس بات پر اجماع ہے، پہلے بھی کچھ احادیث سے گزری ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ ترتیب بن گئی تھی کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد عمر فاروق، اس کے بعد عثمان ہیں، اور پھر باقی صحابہ ہیں۔ امت کا اجماع ہے کہ چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی عظمت و احترام ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے۔ برے عقائد، برے نظریات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔